عزیز طلبہ، صفحہ نمبر 57 ہمارا سبق ہے۔ یہ سبق بڑا اہم سبق ہے۔ اس سبق میں وقف کی صورتیں یعنی ٹھہرنے کی صورتیں، قرآن مجید میں کبھی فل سٹاپس آتے ہیں تو وہاں گول سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری سانس بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ ان سب صورتوں میں وقف کرنے یعنی رکنے کی ایک خاص صورت ہوتی ہے۔ وہی باتیں آج کے سبق میں آپ جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ پہلا قانون اس سلسلے میں یہ ہے کہ جہاں ہم رکتے ہیں وہاں آخری حرف پر جزم دے کے رکنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے قرأتوں میں سنا ہوگا، امام صاحبان سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے یہاں عالمین لکھا ہوا ہے لیکن پڑھتے ہیں عالمین، یعنی کیا کیا ہم نے؟ آخر میں آخری حرف کو ہم نے زبر نکال دیا، جزم دے دی۔ الرحمن الرحیم، یہاں بھی دیکھیے رحیم، اس لفظ پر میم کو آخر میں زیر ملا ہے لیکن وقف کرنے کے لیے ہم نے یہاں زیر کو نکال دیا اور جزم دے دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقف کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم آخر میں جو بھی زبر زیر پیش کی حرکت ہوگی وہ نکال کر جزم دے دیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاں ہم وقف کرتے ہیں وہاں پہلے ہی سے جزم دیا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے سبق میں دوسری سطر میں پہلی مثال دیکھیے، فکبر، اس کو پہلے ہی سے جزم ہے، جزم دینے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح دوسری سطر میں تیسری مثال دیکھیں آپ، صدری، یا کو یہاں جزم دیا گیا ہے تو وقف کرنے کی صورت میں آپ کو جزم دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلے ہی سے جزم ہے۔ اسی طرح تیسری مثال، تیسری سطر میں پہلی مثال دیکھیں، قمیصت، یہاں تے کو پہلے ہی سے جزم ہے، جزم دینے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح قانون یہ بنا کہ وقف یعنی رکنے کی صورت میں آخری حرف کی جو بھی حرکت ہوگی وہ نکال دیں گے اور جزم دے کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، پڑھیں گے۔ دوسرا قانون اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر وقف کی صورت میں آخری حرف لفظ کے آخر میں گول تے آ رہی ہو تو گول تے کو ہے میں بدل کر جزم دیں گے۔ جیسے کہ دوسری سطر میں آخری مثال دیکھیے آپ، تذکیرہ، تذکیرتن ہے، گول تے ہے، تذکیرہ، گول تے آتی ہے تو ہے میں بدل کر جزم دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم اذان میں سنتے ہیں حی علی الصلاۃ، صلاح، زکاہ، ان الفاظ میں آخر میں گول تے آئی ہوئی ہے۔ وقف کی صورت میں، رکنے کی صورت میں اس گول تے کو ہے میں بدل کر جزم دیا جائے گا۔ پھر ایک اور قانون اس سلسلے میں یہ ہے کہ کبھی کبھی جس حرف پر، جس لفظ کے آخر میں ہم رکنا چاہتے ہوں اس پر تشدید آ گئی ہوتی ہے تو ویسی صورت میں ہم زبر زیر پیش کو نکال کر جزم دیں گے۔ چونکہ تشدید ہے اس لیے اس حرف کو دبا کر وقف کریں گے۔ جیسے کہ چوتھی سطر میں دوسری مثال دیکھیے، این المفر، را پر تشدید ہے، ساتھ میں جزم اوپر پیش بھی ہے، آپ پیش کو نکال دیں گے، جزم دے دیں گے اور تشدید کا حق ادا کرتے ہوئے حرف کو دبا کے پڑھیں گے۔ این المفر۔
اسی طرح ایک اور قانون اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر وقف کی صورت میں آخری حرف پر 2 زبر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں الف لگا کر وقف کریں گے. جیسے کہ 5ویں سطر کی آخری مثال دیکھیں، غفور الرحیم، آخر کو 2 زبر آ گیا ہے، اس لیے ہم نے الف لگا کر وقف کیا ہے. ایک اور قانون اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر وقف کیا جانے والا لفظ اس کا آخری حرف الف ہے، کسی بھی صورت کا الف مقصورہ ہوتا ہے، الف ممدودہ ہوتا ہے، کسی بھی صورت میں اگر آپ رکتے ہیں تو الف کو بحال رکھیں گے، یعنی جیسے کا ویسا رکھ کر پڑھیں گے. پہلی سطر میں دوسری مثال دیکھیں، زکریا، اس مثال میں آخر میں الف آیا ہے، اس کو جیسے کا ویسا رکھ کر پڑھیں گے. یہ بڑا اہم سبق ہے، اس کو خوب توجہ دے کر پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک اور قانون اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر وقف کے مقام پر نون قطنی آ گیا ہے تو نون قطنی پڑھا نہیں جائے گا. جیسے کہ صفحے کے آخری مثال میں دیکھیں، عذابا علیما، اگر آپ رک گئے الذی پڑھیں گے، نلذی نہیں پڑھیں گے. یہ تفصیلات ہیں، غور سے آپ نے سنا ہوگا، یاد کر لیں. اب سبق پڑھیے. الف لام میم، زکریا، ذکرہ، وبسر، فکبر، عظامہ، صدری، تذکرہ، طمست، هم المفلحون، فارهبون، ولا نصير، أين المفر، عذاب أليم، لتعجل به، فاتقون، غفورا رحيما، أنت العليم الحكيم، عذابا أليما، الذي. عزیز طلبہ، اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ کہ جہاں آپ رکتے ہیں اور رکنے کے لیے آپ جزم لگاتے ہیں، اس سے پہلے اگر الف یا جزم والا واو یا جزم والا یا آ جائے تو ذرا سا حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے کہ آپ تیسری سطر میں دیکھیں، ہم المفلحون، فارہبون. ان دونوں مثالوں میں آپ نے جزم لگا کر وقف کیا اور اس حرف سے پہلے الف، واو یا آ جائے، الف جزم والا واو اور جزم والا یا آ جائے تو وقف کی صورت میں مد کر کے وقف کریں گے. اس کو عارضی مد کہتے ہیں.